الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وهادينا ومهدينا ومرشدنا وطبيبنا ملجانا مأوانا مولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الجهاد معاذ إلى يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لاکھوں سلام اس آقا پر اتنا کو جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکوت طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن عالم نے لوگوں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے. تھا جس کے دل میں ولولہ اللہ کی دید کا اللہ نے اس کو دے دیا رتبہ شہید کا. جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، صاحبوں، ساتھیوں، آج 5 شوال 1446 ہجری بمطابق 4 اپریل 2025 جمعۃ المبارک کے مقدس موقع پہ آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آیت مبارکہ اللہ پاک کی توفیق سے تلاوت کی ہے،
دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے اخلاص کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، آج چونکہ 5 شوال کا دن ہے، اسلامی تاریخ کے مطابق 6 شوال 3 ہجری مسلمانوں کی مشرکین اور کفار کے ساتھ ایک بہت بڑی جنگ ہوئی ہے۔ اس جنگ کو غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ اس مناسبت کے لحاظ سے میں چاہتا ہوں قرآن احادیث کی روشنی میں اس مختصر وقت کے اندر غزوہ احد کے مقدس عنوان پر گفتگو کروں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین فرما لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظہری عمر مبارک 63 سال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 53 سال کا عرصہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں گزارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب عمر مبارک 40 سال ہوئی تو اعلان نبوت فرمایا۔ 13 سال اعلان نبوت فرمانے کے بعد مکہ کی سرزمین پہ دین اسلام کی دعوت دی۔ چند اصحاب رسول جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت گزار ہوئے، لیکن مسلمانوں کے اوپر انتہا درجے کا ظلم ہوا، بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک حکمت یہ تھی کہ مسلمانوں کا ایمان، مسلمانوں کا یقین اللہ پاک پر پختہ کرنا ہے۔ کہ سب کچھ اللہ پاک سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم اور ارادے سے ہوتا ہے۔ جب 13 سال مکہ کی سرزمین پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طرح طرح کے ظلم ہوئے، بمائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب، جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پر لٹا دیا جاتا، ان کو کوڑے مارے جاتے، ان کے اوپر پتھر کی چٹان رکھ دی جاتی، شدید گرمی کی حالت میں ان کی زبان بہر آتی، کسی قسم کا مقابلہ دشمنی دنیاوی معاملات میں نہیں ہے، ایک ہی جرم ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے احد۔ احد کا مطلب کیا ہے؟ احد کا مطلب یہ ہے، مکہ کے جو مشرکین تھے وہ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے 360 بت جو خانہ کعبہ میں پڑے ہوئے ہیں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، یہ اللہ کے منشی ہیں، اللہ کے ہیلپر ہیں، اللہ کو بھی مانتے تھے اور ان کو بھی مانتے تھے۔ حضرت
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے لا لا احد احد، کیا مطلب؟ یہ جو 360 ہے میں ان کی نفی کرتا ہوں، ان کو نہیں مانتا، اللہ اکیلا ہے۔ جیسے ہر چیز میں ملاوٹ ہو رہی ہے، دیسی گھی ہے ڈالڈا آ گیا، دیسی مرغ ہے برائلر آ گیا، اسی طرح دین کے اندر بھی ملاوٹ ہو رہی ہے۔ حالانکہ روایات کے اندر آتا ہے توحید کے معاملہ میں مکہ کے مشرکین سے لڑائی تھی، اختلاف تھا، وہ ان بتوں کو اللہ کی ربوبیت میں شامل کرتے تھے، جیسا کہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے قل هو اللہ احد، میرے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک مانا کیا ہے کہ اللہ اکیلا ہے۔ عربی کے اندر اگر گنتی کو شمار کیا جائے تو احد نہیں ہے، واحد ہے، واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، لیکن یہاں واحد نہیں کہا، حالانکہ واحد کا معنی ایک ہے، یہاں احد کہا۔ اس میں بھی علماء نے ایک حکمت بیان کی ہے، وہ حکمت یہ ہے کہ واحد کا معنی ایک ہے، لیکن اس سے آگے گنتی شمار کرنے سے گمان آتا ہے کہ اس میں آگے شمار کیا جا سکتا ہے، کسی اور کو شامل کرنے کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن جب احد کہا اس سے مراد یہ ہے کسی اور کو شامل کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اپنی خدائی میں، اپنی ربوبیت میں، اپنی الوہیت میں اللہ کی ذات اکیلا ہے۔ سجدے کے لائق بھی اللہ کی ذات ہے، بندگی کے لائق بھی اللہ کی ذات ہے، رزق دینے والی ذات صرف ایک اللہ کی ذات ہے، کوئی بیمار ہے بیماری دور کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تھا نا، انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا دینے والا ایک اللہ ہے۔ وَالَّذِي هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ، میرا اللہ وہ ہے جس نے مجھے زندگی دی، مجھے موت بھی اللہ دے گا۔ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، مجھے کھانا بھی اللہ کھلاتا ہے اور مجھے پانی بھی اللہ پلاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا بھی اللہ پاک دیتے ہیں۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا ملاوٹ کیا ہوئی ہے؟ ملاوٹ یہ ہوئی ہے کہ لوگوں نے اصل جو موقف تھا، اصل جو بنیاد تھی، اصل جو حقیقت تھی، اس کو ہٹا دیا، ایک نیا ٹکڑا شامل کر دیا کہ حضرت بلال کہتے تھے احمد احمد احمد۔ عجیب بات ہے، وہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات کے ساتھ تو کسی کو دشمنی تھی بھی نہیں، اگر دشمنی ہوتی تو ابو جہل یوں کہتا کہ آپ جس گھر پہ انگلی رکھے اچھے سے اچھا اعلیٰ قسم کا رشتہ دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے جھگڑا ہوتا تو وہ سرداری تو دینے کے لیے تیار تھے، منہ مانگا خزانہ دینے کے لیے تیار تھے، لیکن وہ ایک ہی بات کرتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کی نفی نہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے معاملہ میں تو اختلاف تھا ہی نہیں، اختلاف تھا تو اللہ کی الوہیت میں اختلاف تھا، اللہ کی ربوبیت میں اختلاف تھا۔ تو لوگوں نے بجائے اس کے کہ حقیقت بیان کرتے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے احد احد، نہیں نہیں وہ اکیلا ہے، اللہ ایک ہے، لیکن احد کو اٹھا دیا، احمد لگا دیا۔
اور اگر کسی نے حقیقت بیان کی تو الٹا اسی حقیقت بیان کرنے والے کی گرفت کی کہ تو نبی کو نہیں مانتا۔ اللہ کے بندے، ہم صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے نیچے تلووں سے جو خاک لگی ہے، ہم تو اس کا بھی بوسہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے کی مٹی سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم تو اس کو خاک شفا کہتے ہیں۔ پیارے بھائیو، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ ان کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اہل بیت سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو بہرحال میں بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ ابن خلف، جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سردار تھا، مشرک تھا، وہ کہتا تھا کہ ان بتوں کو ساتھ شامل کر۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے تھے لا لا، احد احد، میں ان بتوں کو شامل نہیں کروں گا، میرا عقیدہ حضرت خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرا ایمان اور یقین عقیدہ بنایا ہے وہ یہی بنایا ہے کہ اللہ اکیلا ہے۔ اس وجہ سے ان کے اوپر ظلم ہوتا تھا۔ میرے محترم سامعین، اللہ کرے ہمیں بات کی سمجھ آ جائے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھیں نکالی گئی، پھر آنکھیں نکال کر ان کی ہتھیلی پہ رکھ کر تانا دیا، جاؤ جس سے یہ سبق لیا ہے اس کو کہو کہ میری آنکھیں دلوا دے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو اللہ کی محبت میں اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ تو آنکھیں ہیں، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ دشمن نے تانا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی آنکھیں اٹھائیں، اپنی ہتھیلی پہ رکھی، اللہ پاک سے دعا مانگی، اے عرش والے، میں تو اپنے آپ کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر دشمن تانا نہ دیتا کبھی میں یہ دعا نہ مانگتا۔ اے عرش والے، دشمن کو باور کرانے کے لیے کہ میں سچا اللہ کا نبی ہوں، اے عرش والے اپنی مہربانی سے اس بینائی کو واپس لوٹا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی آنکھیں جو نکلی ہوئی تھی، انہی آنکھوں کو حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنکھوں والی جگہ پہ رکھی، لعاب دہن لگایا، بینائی واپس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے محترم سامعین، حضرت فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کی ہڈیاں توڑ دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ان کے اوپر اونٹ کی اوجری پھینک دی، راستے میں کانٹے رکھے جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیسا عجیب منظر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پہ اللہ کی کبریائی بیان کرتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ابو جہل ساتھ ساتھ چلتا اور کہتا لوگو اس کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ صحابہ پہ کتنا ظلم ہوا۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگ حملہ کرنے کے لیے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں پریشان کھڑا تھا، 8 سال کے بچے تھے، میں پریشان کھڑا تھا، اتنے میں دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے، انہوں نے ایک ایک کو پکڑ کے دھکا دیا، فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اور کم بختو جو کہتا ہے اللہ میرا رب ہے، تم اس پر ظلم کرتے ہو۔
لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو 8 سال کے بچے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ ان کی داڑھی مبارک خون سے رنگین ہو گئی اور بے ہوش ہو گئے۔ تو میرے محترم سامعین، جب ان کو ہوش آئی تو انہوں نے کیا دیکھا کہ میرے رشتہ دار میرے ساتھ ہیں اور کوئی جو ہے شہد میرے پاس پیش کر رہا ہے، کوئی پانی، کوئی اور اسی طرح کوئی دودھ پیش کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ شہد مجھے عظیم نہیں ہے، دودھ کی مجھے ضرورت نہیں ہے، پانی کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے یہ بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی، دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی، میری تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی۔ نظر آیا کہ جلوہ فگن نور تجلی ہے، پکار اٹھے کہ اب میری تسلی تسلی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم سامعین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ایک مکان پہ لے گئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان بیٹھے ہیں، ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں نا میرے نبی کا کیا حال ہے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں میرے صدیق کا کیا حال ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیسی محبت تھی۔ میں بات عرض کر رہا ہوں کہ 13 سال کے عرصہ میں صحابہ اکرام پر ظلم ہوتا رہا، لیکن جہاد کی اجازت نہیں ملی، سبحان اللہ۔ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ملی۔ سبحان اللہ۔ 13 سال کا عرصہ گزرا، اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا، فرمایا اب آپ ہجرت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے یثرب تشریف لے گئے، جس کو مدینہ کہتے ہیں۔ یثرب والی۔ میرے محترم سامعین، ہجرت کے اگلے سال، جس کو 2 ہجری کہا جاتا ہے، جنگ بدر شروع ہوئی، اور ہجرت کے 2 سال بعد یعنی 3 ہجری غزوہ احد، جس کا میں اب واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک بات اور بھی کرتا جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں 100 جنگیں لڑی گئیں، جن میں کچھ وہ جنگیں ہیں جن جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت نہیں فرمائی، کسی صحابی کو سپہ سالار بنا کر بھیجا، اور کچھ جنگیں ایسی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔ جن جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لے گئے، کسی صحابی کو سپہ سالار بنا کر بھیجا، ان کو سرایا کہا جاتا ہے، وہ 72 سریے ہیں۔ اور جس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لے گئے، اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، وہ 28 غزوات ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس میں پہلا غزوہ سبحان بدر ہے، اللہ۔ جو 2 ہجری 17 رمضان کو ہوا، اور دوسری جنگ اس کو کیا کہتے ہیں، غزوہ احد، یہ 6 شوال، کل 6 شوال، 3 ہجری 6 شوال یہ جنگ ہوئی۔ تو ایک اللہ کے نیک بندے نے ایک ترتیب بنائی ہے، مجھے اس کی ترتیب بڑی پسند آئی ہے۔
میں بھی آپ حضرات کے گوشت گزار کر دیتا ہوں. لکھا ہے غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور دشمنان اسلام کی تعداد 1000 تھی. ایک جگہ 950 بھی لکھے ہیں. اسی طرح جو دوسری جنگ ہے اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد پہلے 1000 تھی، اندر منافق بھی شامل تھے. ان کا بڑا سردار عبداللہ ابن ابی منافق تھا. وہ 300 کی تعداد تھی. جب وہ جنگ میں چلے تو یہ 300 واپس ہٹ گئے، مسلمانوں کی تعداد باقی 700 بچی اور مخالفین کی تعداد اس وقت 3000 تھی. اسی طرح ایک جنگ ہے جس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے. اس جنگ کے اندر مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی اور دشمنان اسلام کی تعداد 10,000 تھی. اسی طرح ایک جنگ ہے جنگ خیبر، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خیبر کا قلعہ فتح کیا. اس کو جنگ خیبر کہا جاتا ہے. اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 1600 تھی اور اسی طرح دشمنان اسلام کی تعداد 14,000 تھی. سبحان اللہ. اسی طرح ایک جنگ ہے جنگ موتا. اس جنگ موتا میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی اور اسی طرح دشمنان اسلام کی تعداد 1,00,000 تھی. اور اسی طرح ایک جنگ ہے، اس کو جنگ حنین کہا جاتا ہے. مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی اور دشمنان اسلام کی تعداد تقریباً 2,00,000 تھی. ایک جنگ کو جنگ یرموک کہا جاتا ہے. اس جنگ کے اندر مسلمانوں کی تعداد 40,000 تھی اور دشمنان اسلام کی تعداد 2,40,000 تھی. یہ سپیکر تو جو دنیا میں لگے ہوئے. ایک جنگ کے اندر جنگ یمامہ، اس جنگ کے اندر مسلمانوں کی تعداد تقریباً 13,000 تھی اور اسی طرح دشمنان اسلام کی تعداد 40,000 تھی. سبحان تو میرے اللہ. محترم سامعین، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، سپیکر ویسے خراب ہو گیا، سپیکر رکھو چلتا پہ. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی جنگیں میں نے بتائی ہیں یہ ساری یہ نہیں ہے، یہ کسی ساتھی نے ویسے اکٹھے لکھ دیا. لیکن یہاں دیکھو، جس جنگ کے اندر بھی دیکھو مسلمان کی تعداد زیادہ ہے، دشمنان اسلام کی تعداد زیادہ ہے. مسلمان کی تعداد کم ہے، دشمنان اسلام کی تعداد زیادہ ہے. سبحان لیکن اللہ اللہ. پاک نے مسلمانوں کو فتح دی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. غزوہ احد کے اندر ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 700. دشمنان اسلام کی تعداد کتنی ہے؟ 3,000. وہ 3,000 تو گھٹ گئی. خود اندازہ لگا. استغفر اللہ ربی. لیکن اللہ پاک کی مدد ہے. یہ رب جیسے سونا. اللہ پاک کی تھوڑا جی خاموشی نہ کہ یوٹیوب تے بیان دکھا رہا. اچھا. اللہ پاک کی مدد ہے. یہاں ایک دو باتیں میں عرض خدمت کروں، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بابا بڑا ذوق آلا ہے، بڑی محبت آلا ہے، شوق آلا ہے. اور یہ جدو بابا بولتا ہے میرے حوصلے بلند ہوتے، لیکن کیونکہ یوٹیوب تے بیان جانا ہے تو سنن والے من تھوڑا جہا عجیب محسوس کرنا ہے. نہیں تو میں یہ ویخ کے میرا دگل خون مت رہا. ہاں، تو میں انشاءاللہ مختصر وقت کے اندر دو چار باتیں عرض خدمت کرنا چاہتا ہوں. سبحان یہاں اللہ اللہ. پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو،
اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. سبحان اللہ سبحان وَيُثَبِّتْ اللہ أَقْدَامَكُمْ اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا، ثابت قدم کر دے گا. سبحان اللہ. یہاں کچھ باتیں قابل غور ہیں. میں تحقیقی مسائل بیان کیا کرتا ہوں. بات یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ کے موقع پر تقریباً 50 کے قریب مسلمان ایسے تھے جن کی ڈپٹی لگائی کہ تم نے اس پہاڑی پہ بیٹھنا ہے، جب تک میں تمہیں نہ کہوں آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے. جنگ شروع ہو گئی. جب جنگ شروع ہو گئی اللہ کی حکمت تو ابتداءً دشمنان اسلام کے پاؤں اکھڑ گئے اور فتح ہو گئی. جب فتح ہو گئی تو پھر جو اندر میدان میں مسلمان تھے وہ بھاگتے کفار کو قتل بھی کر رہے تھے اور ان کو گرفتار بھی کر رہے تھے. یہ جو 50 والے صحابہ تھے انہوں نے یہ خیال کیا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے. وہ تو بات جنگ کی تھی، اب تو وقت گزر گیا، ہم بھی نیچے اترتے ہیں، ہم بھی ان کو گرفتار کرتے ہیں. گمان اچھا تھا لیکن اللہ کی قدرت، کچھ حضرات نیچے اترے اور پیچھے سے یہاں ایک بات اور بھی کرتا جاؤں. خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں تھے. یہی تو کچھ غلط فہمی ہے لوگوں کے ذہنوں میں. اگر ہم ہی خالص بات نہ کریں تو اور کون کرے گا؟ بچے چپ کرا لو. دو باتیں، بڑا عجیب مسئلہ میں نے چلا لیا ہے، بڑا حساس مسئلہ ہے. اللہ کرے میں تمہیں سمجھا سکوں. اے بچے نے اٹھا کے سیڈ تے کر. توجہ نوجوانوں میری طرف، بڑی عجیب بات کرنے لگا. سبحان اللہ. خالد بن ولید اس موقع پر مسلمان نہیں تھے، کافروں کے ساتھ شامل تھے. انہوں نے آ کر وہ جو کچھ لوگ بیٹھے تھے کچھ تو اتر گئے، کچھ نے کہا نہیں بھئی ہم نے تو اس وقت تک ہلنا ہی نہیں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلائیں گے نہیں. خالد بن ولید نے ان کو شہید کر دیا. اب یہ حوالہ لے کر دشمنان اسلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اٹیک کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں. دیکھو جی وہ مسلمانوں کے دشمن تھے. پیارے بھائیوں، بعد میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، صحابی رسول ہوئے. اگر صحابی رسول نہ ہوتے اللہ پاک کبھی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیج کر یہ نہ فرماتے میرے محبوب خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دے دو. سیف اللہ کا مطلب ہے اللہ کی تلوار. کبھی دشمن بھی اللہ کی تلوار ہوا؟ یہی تو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. پہلی حالت بیان کرتے ہیں، دوسری حالت دیکھتے نہیں ہیں. اسی طرح ابو سفیان، انہوں نے اسلام کی مخالفت کی ہے لیکن بعد میں یہ صحابی رسول بنے ہیں. اگر صحابی رسول نہ بنتے فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ فرماتے کہ جو یہاں آئے گا اسے بھی امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر لے گا امن اسے بھی امن ہے. اور دشمن کو کبھی کہتا ہے کہ اس دشمن کے گھر جو پناہ لے اسے امن ہے. اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول بن گئے تھے. اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، یہاں ایک اور بات کرتا جاؤں، قرآن پاک کے اندر ہے. نوجوانوں بات کی سمجھ آ رہی؟ میں آپ پر زیادہ محنت کر رہا ہوں اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا یہاں انقلاب آئے گا. میری تشکیل اللہ کی طرف سے اس علاقے میں ہوئی ہے.
میں عجیب مثال تمہیں دینے لگا ہوں. دیکھو شراب حرام ہے کہ نہیں؟ حرام ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن قرآن میں تمہیں دکھاتا ہوں، قرآن میں ایک موقع پر صحابہ نے کھانا کھایا اور شراب پی. سبحان اللہ. کھانا کھایا اور کیا کیا؟ شراب پی. شراب پینے کے بعد انہوں نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کی وجہ سے چونکہ شراب کا نشہ تھا، وہ آیات جو پڑھی وہ الٹ پلٹ ہو گئی. اب میں قرآن سناتا ہوں. اللہ پاک نے وحی بھیجی، فرمایا یا ایھا الذین آمنو. اب آمنو سے مراد کیا ہے؟ ایمان والے. سبحان ایمان والے کون اللہ. تھے؟ صحابہ تھے. سمجھ آ رہی؟ سبحان اللہ فرما رہے ہیں اللہ. یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جانا، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو. وہ چھٹا پارا ہے، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں. لیکن جب یہ وحی اتری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا. صحابہ نے کہا اچھا یہ ایسی چیز ہے جو ہمیں اللہ کی نماز سے دور کر رہی ہے. نماز تو چھٹتی نہیں، ان چھوڑ دیتے ہیں. نماز تو چھٹتی نہیں، اسی اس کو چھوڑ دیتے ہیں. آگے دیکھو پھر اللہ نے قرآن نازل کیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر. 7واں پارہ. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ مسئلے کی سمجھ آ رہی ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں، یہاں دیکھو شراب پلیت ہے، شراب حرام ہے، لیکن میں نے قرآن میں دکھایا صحابہ نے شراب پی، کھانا کھایا، شراب پی. شراب کے بعد پھر کیا کیا؟ نماز پڑھی. نشے کی وجہ سے وہ نماز میں آیات الٹ پلٹ ہو گئی. اللہ پاک نے وحی بھیجی، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، جب تم کیا ہو؟ وہ نشے کی حالت میں ہو. وہ اب دیکھو یہ اللہ کا قرآن اتر رہا ہے، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں. جب اللہ پاک نے یہ فرمایا، اب میرے بھائیوں سوچو، اگر وہ، کیونکہ کافر پر تو نماز ہے ہی نہیں، نماز تو مسلمان پر ہے. اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو اللہ یوں نہ کہتے. یہ واقعہ ہوا ہے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے نا. تو خود اندازہ لگاؤ. پھر اس کے بعد یہ دیکھو کہ صحابہ اکرام نے کہا کہ یہ ایسی بری چیز ہے جو اللہ کے نماز سے ہمیں روک رہی ہے، تو ہمیں نماز تو ہم سے نہیں چھوٹتی، ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں. اگلی بات بڑی عجیب ہے، نماز ہم سے نہیں چھوٹتی، ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں. جب صحابہ اکرام نے یہ ارادہ کر لیا، پھر اللہ پاک نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. فرمایا اے ایمان والو، بے شک شراب، یہ 7واں پارہ، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر، فرمایا اسی طرح جوا، والانصاب، پانسے کے تیر، والازلام، بتوں کی پوجا، رجسن، پلیت ہے، من عمل الشیطان، شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اس سے بچ جاؤ تاکہ تم فلاح پا جاؤ. سبحان اللہ. اب دیکھو سبحان اللہ. جب اللہ پاک نے یہ قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، اس کے بعد
صحابہ نے کہا اچھا اب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے، اب ہم زندگی بھر شراب کے قریب نہیں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب کوئی آدمی کہے دیکھو جی صحابہ شراب پیتے تھے، کہو استغفر اللہ، میں تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اب اگر کوئی کہے دیکھو میں قرآن میں دکھاتا ہوں صحابہ شراب پیتے تھے، اس کو کہو اللہ کے بندے انہوں نے شراب اس وقت پی ہے جب تک اللہ پاک کی طرف سے ممانعت کا حکم نہیں آیا۔ سمجھ آ گئی؟ پتہ نہیں تھا یہ حلال ہے کہ حرام۔ جب اللہ پاک کی طرف سے ممانعت کا حکم آ گیا اس کے بعد صحابہ نے شراب کے قریب نہیں گیا۔ اگر تمہیں یہ اس بات کی سمجھ آ گئی ہے پھر یہ بات بھی سمجھو، پھر یہ بات بھی سمجھو پیارے بھائیو، جو کچھ پہلے کفر کی حالت میں ہوا اللہ پاک وحی کے ذریعے فرما رہے ہیں، فرمایا میرے محبوب ان کو بتا دو اگر 100 سال کا بھی کوئی کافر ہے، اتنا مجرم ہے، ایک دفعہ ایمان صدقے دل سے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھے اللہ پاک اس کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ صحابی رسول بنے ہیں، اب ہم ان کی طرف پہلی حالت کی تنقید، ایک چھوٹی سی مثال اور لے لو، بات کی سمجھ آ رہی؟ چھوٹی سی مثال، میں کسی دکان پہ جاتا ہوں، میں کہتا ہوں میرے پاس پیسے نہیں ہیں 2 کلو چینی دے دو، اس نے چینی دی، میں اس کا مقروض ہوں کہ نہیں ہوں نا؟ مقروض۔ اس دنوں کے بعد میرے پاس پیسے آ گئے، میں نے اس کو پیسے دے دیے، اب میں اس کا مقروض ہوں۔ اب کوئی آدمی یہ نہیں کہتا وہ دیکھو وہ جا رہا ہے وہ اس کا مقروض ہے۔ مقروض تب تھا جب میں نے اس کو پیسے نہیں دیے، اب دے دیے، اب مجھے مقروض کوئی نہیں کہے گا۔ پیارے بھائیو ان کے بارے میں تنقید ہم تب کرتے جب اتباع رسول میں نہ آتے، جب اتباع رسول میں آ گئے ہیں اب تنقید نہیں کریں گے، اب ہم صحابی رسول کہیں گے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ اب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، حتیٰ کہ ابو جہل کا سکا بیٹا اکرمہ، اکثر جگہوں پر اس نے دشمنی کی ہے، مخالفت کی ہے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر وہ بھی آیا، پوچھا گیا، فرمایا اگر اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس نے کلمہ پڑھا اس کے بھی گناہ معاف ہو گئے۔ اکرمہ، اب اکرمہ نہیں، اکرمہ رضی اللہ تعالی۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں پیارے بھائیو، اسی غزوہ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکے چچا جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک غلام نے ان کا پیٹ چاک کیا، ان کی آنکھیں نکالی، انگلیاں کاٹ دی، پاؤں کی انگلیاں کاٹ دی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کلیجہ نکالا اس کو کاٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سید الشہداء حمزہ، لوگوں دنیا کے اندر شہید تو بڑے آئیں گے لیکن شہیدوں کا سردار میرا چچا حمزہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی دکھ ہوا، کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے وہ دشمن مل جائے جس نے میرے چاچا کے ساتھ یوں کیا ہے، ہم بھی بدلہ میں اسی طرح کریں گے۔ لیکن ایک موقع پر اس کا نام کیا تھا؟ وحشی بن حرب، غلام تھا، ایک موقع پر منہ لپیٹ کے آ گیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں کلمہ پڑھوں مسلمان ہو جاؤں میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ منہ لپیٹ کے بیٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جو بھی کلمہ پڑھے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کہنے لگا مجھے مسلمان کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان ہو گیا اس نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے، فرمایا واشی تو، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے
کہ میں تجھے پہلے سمجھا نہیں، میں تو عام سمجھا تھا، لیکن تو وہ ہے جس نے میرے چچا کے ٹکڑے کیے تھے، لیکن سن اب تو صحابی رسول بن گیا ہے، اب تو صحابی رسول بن گیا ہے، اتنی مہربانی کر، حدیث میں آتا ہے اتنی مہربانی کر میرے سامنے نہ بیٹھا کر، اب میں دربار رسالت سے تجھے اٹھا تو نہیں سکتا، کیوں؟ اب تو صحابی رسول بن گیا ہے، اتنی مہربانی کر جب میری محفل میں آئے دائیں یا بائیں بیٹھ گیا کر، میرے سامنے نہ بیٹھا کر، اگر میں تجھے دیکھوں کہیں میرا چچا یاد نہ آ جائے۔ دیکھو اب یہ وحشی بن حرب اب وحشی بن حرب نہیں ہے، اب وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ تو باتیں تو پیارے بھائیوں بہت ساری کرنی تھی، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آئندہ جمعہ غزوہ احد کے اندر جو حالات ہوئے تھے اور اس کی اصل کیفیت وجہ کیا تھی، آج تاریخ کا حوالہ دے کر صحابہ کے بارے میں بدگمانی کی جاتی ہیں، توبہ استغفر اللہ، وہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، میں حقیقت بیان کروں گا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا۔ میری زندگی رہے، اللہ کرے آپ وقت پر آئیں، میں انشاءاللہ کھل کر حقیقت بیان کروں گا، وہ بدگمانیوں کے جو گندے برتن ہیں ان کو دھو دوں گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔